بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن و عربی گرامر کورس کے لیکچر نمبر 12 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، آج کا سبق بڑا اہم سبق ہے۔ آج ہم افعال شروع کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ آن لائن ترجمہ قرآن یا عربی سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو ڈسکرپشن میں داخلہ فارم دیا ہوا ہے، اس پر کلک کر کے داخلہ فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر نئے ساتھی ہیں، پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اس سلسلے کی ساری ویڈیو آپ اینڈ سکرین پر دیکھ سکیں گے، یا یہ جو اوپر جو بٹن ہے، اس بٹن پر بھی آپ کلک کر کے یہ تمام کی تمام ویڈیوز آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، افعال کو پڑھیں گے۔ جملہ بنانے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم نام کو کہتے ہیں، چیزوں کے نام ہو گئے، لوگوں کے نام ہو گئے، کسی کی کوئی صفت ہو گئی، شہروں کے نام ہو گئے، یہ سارے اسما کہلاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فعل ہوتا ہے، کام، کھانا پینا سونا جاگنا، یہ سارے افعال ہیں، کام ہیں۔ تو تیسری چیز ہوتی ہے حرف۔ جملہ بنانے کے لیے حرف کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سمجھیے کہ حرف کا کام جو ہوتا ہے وہ جوڑنے کا ہوتا ہے۔ کبھی وہ اسم اور فعل کو جوڑ کر جملہ بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے، کبھی دونوں فعلوں کے درمیان یہ آ جاتا ہے اور ان میں رابطے کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی 2 اسموں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور جملہ صحیح کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کی ایک عام فہم مثال میں آپ کو اردو میں دے دیتا ہوں، تو آپ کو حرف کا جملے میں ہونے کی افادیت کا، اس کے فائدے کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں مسجد سے باہر نکلا، میں مسجد سے باہر نکلا۔ اگر سے کو ہٹا دیں تو یوں ہو جائے گا، میں مسجد نکلا، میں مسجد باہر نکلا، سے بھی سے ہٹا دیا تو جملہ کہیں کا کہیں بن گیا۔ تو اس لیے حرف جو ہے یہ اسما کو جوڑنے کا کام دیتا ہے۔ جب یہ اسما کو یا ایک اسم اور ایک فعل یا 2 فعلوں کو جوڑتا ہے تو اس سے جملہ صحیح طور پر ادا ہوتا ہے، اس کے معنی صحیح طور پر ادا ہوتے ہیں، اس کا مفہوم صحیح واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے حرف کو بھی جملے کے لیے، جملے کی معاونت کے لیے، جملہ صحیح ہونے کی کے لیے جو ہے حرف کو بھی لایا جاتا ہے۔ تو اسم، فعل اور حرف، اس کو تو آپ نے اجمالاً سمجھ لیا۔ آگے اسم کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، پھر افعال کی قسمیں، اور پھر حروف کی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم نے ایک تو ہم نے اسما پڑھے ہیں کچھ، اسی طرح ضمیریں پڑھی ہیں، ضمیروں کے ساتھ اسم پڑھے، ضمیریں بھی چونکہ اسم کی قسم ہوتی ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے اسما پڑھے اور 2 افعال پڑھے، 2 حروف پڑھے، ایک حروف مشبہ بالفعل اور ایک حروف جارہ۔ باقی حروف ابھی تک ہم نے نہیں پڑھے، اور افعال ابھی تک ہم نے شروع ہی نہیں کیے۔ افعال شروع کرنے سے پہلے 1-2 چیزیں آپ سمجھ لیں۔ فعل 2 طرح کے ہوتے ہیں، عربی زبان میں فعل جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فعل ماضی، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے فعل مضارع، جس میں موجودہ زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور آئندہ آنے والا زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو گزرے ہوئے زمانے میں جو فعل واقع ہو اسے فعل ماضی کہا جاتا ہے، موجودہ یا آئندہ زمانے میں جو فعل واقع ہو
تو اسے فعل مضارع کہا جاتا ہے، یعنی فعل مضارع کے اندر موجودہ زمانہ بھی ہوتا ہے اور آنے والا زمانہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہم ابھی فعل مضارع نہیں شروع کریں گے، سب سے پہلے ہم فعل ماضی شروع کریں۔ فعل ماضی ہی سے سارے افعال بنیں گے۔ فعل ماضی کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی بات اگر یہ آپ ذہن نشین کر لیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ فعل جو ہے وہ بنیادی طور پر 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر فعل جو ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے، اس میں 3 حروف ہوتے ہیں۔ پہلا حرف جو ہوتا ہے اسے فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرا حرف جو ہوتا ہے اسے عین کلمہ کہتے ہیں، تیسرا حرف جو ہوتا ہے اسے لام کلمہ کہتے ہیں، اور انہی کو حروف اصلی بھی کہتے ہیں، انہی کو روٹ بھی کہتے ہیں۔ جب آپ لغت میں دیکھیں گے، لغت میں کسی بھی حرف کو دیکھیں گے، اس کو پہلے فعل ماضی پر لائیں گے، اور فعل ماضی میں اس کا مادہ کیا بنتا ہے، اس کے روٹ کیا بنتے ہیں، 3 حرفی ہے، اور یہ 3 حروف اس کے اصلی 3 حروف کون سے ہیں؟ تو جب اس کو فعل ماضی پر لے آئیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ 3 حرفی ہے اور یہ حروف ہیں۔ اس کو پھر آپ جو ہے ڈکشنری میں، لغت میں آپ دیکھیں گے۔ یہ تو ایک اجمالی بات تھی۔ تو بہرحال جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر فعل 3 حرفی ہوتا ہے۔ پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے حرف کو عین کلمہ، اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، بہت آسان۔ جیسے میں کہتا ہوں فعل، اس ایک مرد نے کیا، فعل اس ایک مرد نے کیا۔ اب اس میں پہلا حرف فا ہے تو یہ فا کلمہ ہوا، دوسرا حرف عین ہے تو یہ عین کلمہ ہوا، تیسرا حرف لام ہے تو یہ لام کلمہ ہوا۔ کتنا آسان۔ اسی طرح ایک اور لفظ میں بول دیتا ہوں، ضربہ، اس ایک مرد نے مارا، ضربہ اس ایک مرد نے مارا۔ اب اس میں پہلا حرف ضاد ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ فا کلمہ ہے۔ دوسرا حرف را ہے، اسے کہیں گے یہ عین کلمہ ہے، اور تیسرا حرف با ہے، اسے ہم کہیں گے لام کلمہ ہے۔ تو الحمدللہ آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ فعل جو ہے بنیادی طور پر 3 حرفی ہوتا ہے۔ پہلا فا کلمہ، پہلا حرف، دوسرا حرف عین کلمہ، تیسرا حرف لام کلمہ ہوتا ہے۔ فعل ماضی کے 3 وزن آتے ہیں، فعل ماضی کے 3 وزن آتے ہیں۔ فعل، نمبر 1 فعل، یعنی تینوں حروف کے اوپر زبر آئے گی۔ دوسرا فعیلہ، درمیان میں جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہوگی۔ شروع اور آخر یعنی پہلے حرف میں اور تیسرے حرف کے اوپر زبر ہوگی اور عین کلمہ کے نیچے زیر ہوگی۔ 2 وزن ہوئے۔ اور تیسرا وزن ہے فعولہ، پہلے اور آخری حرف یعنی فا کلمہ اور لام کلمہ پر زبر عین کلمہ کے اوپر پیش ہوگی، فعولہ۔ یہ 3 فعل ماضی کے وزن ہیں۔ تو آپ نے ایک یہ بات سمجھ لی کہ بنیادی طور پر فعل 3 حرفی ہوتا ہے۔ پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ، تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لی کہ فعل ماضی کے 3 وزن آتے ہیں، فعلہ، فعیلہ اور فعولہ۔ ایک بات اور ذہن نشین کیجئے جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے 6 باب بھی آتے ہیں۔ فعل ماضی کے 6 باب آتے ہیں۔ وہ 6 باب یہ ہیں، ضربہ نمبر 1، نمبر 2 نصر، نمبر 3 فتح، اور نمبر 4 سمع، نمبر 5 حسبہ، اور نمبر 6 کرومہ۔ یہ 6 باب، یعنی 6 باب کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی افعال آئیں گے ان ابواب میں سے کسی کے تحت آئیں گے۔ اور یہ کسی کے تحت کیسے آئیں گے، یہ بات انشاءاللہ آپ کو فعل مضارع میں بھرپور طریقے سے میں سمجھا دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی صرف اتنا ذہن نشین کیجئے کہ فعل ماضی کے 6 ابواب ہیں، اور یہ 6 باب بھی
جو آپ کو 3 وزن میں نے بتائے تھے، فعلا، فعیلا اور فعولا، ان کے وزن پر آتے ہیں. جیسے کہ ضربہ ہے، نصرہ ہے، فتح، یہ 3، ضربہ، نصرہ، فتح، یہ 3 جو ہیں یہ فعلا کے وزن پہ. ان سب کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے. ان کے فا کلمہ پہ زبر، عین کلمہ پہ زبر، لام کلمہ پہ زبر. اور سمع اور حسبہ، یہ دو جو ابواب ہیں یہ فعیلہ کے وزن پر آتے ہیں. سمع، فعیلہ، یعنی پہلے اور آخری پر زبر، درمیان میں زیر. اور کرومہ، یہ فاولہ کے وزن پر آتا ہے، یعنی کرومہ کے فاولہ کے وزن پر آنے والا صرف ایک ہی باب ہے، وہ کرومہ ہے. تو سب سے زیادہ فعلہ کا وزن آتا ہے، اس کے بعد فاعلہ کا وزن آتا ہے، اور سب سے کم جو ہے وہ فاولہ کا وزن آتا ہے. تو یہ الحمدللہ آپ نے جو اہم باتیں تھیں یہ آپ نے فعل ماضی کے حوالے سے اور فعل کے حوالے سے آپ نے سمجھ لی. تو اتنا آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے. انشاءاللہ العزیز آگے نئے سبق میں فعل ماضی کی گردان ہم شروع کریں گے اگلے سبق میں، تو وہاں آپ کو بہت ساری چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. نئے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.